اور واقعی اس طرح پیش آیا کہ سندھ کا ایک بہت بڑا علاقہ جس کو دیبل کہا جاتا تھا پرانے زمانے میں، اور آج کل اس کو کراچی کہا جاتا ہے۔ کراچی کو پرانے زمانے میں دیبل کہا جاتا تھا، عربی کی کتابوں میں اب بھی یہ لفظ موجود ہے۔ تو دیبل کا جو گورنر تھا راجہ داہر، حاکم سندھ تھا وہ، تو دریائے سندھ کے کنارے ایک جہاز گزر رہا تھا جس میں کچھ مسلمان مرد بھی تھے، کچھ مسلمان خواتین بھی تھی، اور اس میں مال بھی تھا۔ تو سندھ کے قزاقوں اور لٹیروں نے اس جہاز کو لوٹ لیا اور ان مردوں اور عورتوں کو قید کر لیا، غائب کر دیا، ان کو کڈنیپ کر دیا۔ تو اس کی خبر مسلمانوں کے خلیفہ کو پہنچی۔ ولید بن عبد الملک اس وقت مسلمانوں کے خلیفہ تھا، اور عراق کا گورنر تھا حجاج بن یوسف۔ حجاج بن یوسف کو جب پتہ چلا تو اس نے خط لکھا راجہ داہر کو اور کہا کہ ہمارے آدمیوں کو بھیج دو، وہ مال نہیں چاہیے ہمیں، مال لے لو لیکن ہمارے آدمیوں کو، مردوں کو اور عورتوں کو بھیج دو۔ راجہ داہر نے کہا کہ بھئی مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کے آدمی کہاں پر ہیں۔ تو حجاج بن یوسف نے دوبارہ خط لکھا کہ بھئی اگر آپ نے ہمارے آدمیوں کو نہیں بھیجا، ہمارے لوگوں کو نہیں بھیجا، تو پھر مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو راجہ داہر نے کہا کہ میں تیار ہوں، آپ لشکر بھیجیں۔ تو حجاج بن یوسف نے عبداللہ اسلمی کو امیر بنا کر 6000 کا لشکر بھیجا مجاہدین کا، جو سندھ میں داخل ہوئے اور راجہ داہر کے فوج کا مقابلہ کیا، لیکن ان کو شکست ہو گئی اور اکثر شہید ہو گیا۔ عبداللہ اسلمی جو امیر تھا لشکر کا، وہ بھی شہید ہو گیا۔ اور بعض مورخین نے لکھا ہے کہ جو عبداللہ شاہ مزار ہے یہ کلفٹن کے قریب، یہ انہی کا ہے، عبداللہ اسلمی کا۔ جب شہید ہو گئے تو یہیں پر ان کی قبر بنی اور آج مزار کی صورت میں موجود ہے۔ وہ ہو سکتا ہے یہی ہو۔ پھر دوسرا لشکر بھیجا حجاج بن یوسف نے، بدیل بن تحقہ، 6000 لشکر اس کو بھی دیا۔ وہ بھی آیا لیکن اس نے بھی شکست کھائی اور کوئی کامیابی نہیں ملی مسلمانوں کو۔ تو تیسری مرتبہ حجاج بن یوسف نے اپنے ہونہار نوجوان بھتیجے، بہادر اور جرأت مند نوجوان، اور اپنے داماد محمد بن قاسم کو بھیجا اور ان کو بھی 6000 کا لشکر دیا۔ اس وقت محمد بن قاسم کی عمر 18 سال تھی۔ تو محمد بن قاسم وہ سب سے پہلے کرمان آیا اور کرمان کے بعد مختلف علاقوں کو فتح کرتے ہوئے دیبل پہنچا۔ 6000 کا لشکر تھا ان کا۔ 8 رمضان المبارک، 9 رمضان المبارک، 10 رمضان المبارک، رمضان کے 3 دنوں میں سخت گرمی تھی اور آگ کے اولے برس رہے تھے۔ اس سخت گرمی کے دنوں میں اور رمضان کے مہینے میں 3 دنوں میں 6000 کا لشکر راجہ داہر کے لشکر سے مقابلہ ہوا۔ راجہ داہر کا لشکر 1 لاکھ سے زیادہ تھا اور بڑے بڑے جنگی ہاتھی ان کے پاس موجود تھے، لیکن محمد بن قاسم راجہ داہر تک پہنچ گیا، اس کے ہاتھی کی سونڈ کاٹ ڈالی اور راجہ داہر کو پاؤں سے پکڑ کر زمین پر گرا دیا اور اسی گردن پر تلوار رکھی، اور راجہ داہر بھی مارا گیا اور اس کا لشکر بھی شکست خوردہ ہو گیا۔ اور ایسی تاریخی شکست کھائی ہندوؤں نے کہ تاریخ میں ایسی شکست ان کو شاید کسی نے نہیں دی ہوگی، اور سب سے پہلے سندھ پر اسلامی حکومت قائم ہو گئی۔ محمد بن قاسم نے یہاں پر اسلامی پرچم لہرایا۔ تو یہ بھی رمضان المبارک کا بہت اہم اور عظیم الشان واقعہ ہے اور مسلمانوں کی تاریخ میں ایک سنہرا واقعہ ہے۔